اوکے، نیکسٹ ٹاپک جو ہے یا نیکسٹ جو نظریہ ہے ہمارا ابن خلدون کا، وہ ہے الاسپیہ کا نظریہ۔ الاسپیہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ ایک جذبے کا نام ہے، قوت کا نام ہے، ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق کسی بھی ریاست کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے یا کوئی بھی ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے دو ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک عصبیت، اور وہ عصبیت کس وجہ سے آتی ہے؟ ذہنی یگانگیت کی وجہ سے، وحدت کی وجہ سے۔ اس معاشرے کے لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے اقدار ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی خواہشات اور ضروریات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور دوسری ریزن وہ کیا دیتا ہے؟ وہ ہے مذہب۔ جب وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہی دو ریزنز ہیں، یا تو لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہوگی، ان کی خواہشات اور ان کے مسائل اور ان کو حل کرنے کی خواہش ایک جیسی ہوگی، یا دوسری وجہ کیا ہے؟ مذہب۔ چونکہ مذہب ایک ہوتا ہے تو لوگوں کی رسومات ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ان کے کردار ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس گروہ کے اندر، اس ریاست کے اندر، اس معاشرے کے اندر کیا ہے؟ یکجہتی اور سالمیت پیدا ہوتی ہے۔ الاسپیہ میں ہی ابن خلدون نے بات کی کہ ہم جب پیغمبری مشن کی بات کرتے ہیں، یا جو ہمارے پیغمبر جہاد لے کے چلتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے تھے، تو اس وقت کیا چیز تھی جو ان لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتی تھی؟ وہ بھی یہی عصبیت ہوتی تھی۔ ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی عصبیت ان کی سوچ ایک جیسی کرتی تھی، پھر ریاست کا قیام بھی اسی عصبیت کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ مذہب ایک وہ اتحادی قوت ہے جو ہمارے ہاں ریاست کو قائم کرنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ مائلڈر خائم نے بھی اپنے عمرانیات کے جب نظریہ دیا، اس میں اس نے واضح طور پہ کہا کہ مذہب ایک ایسی اکائی ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو ریاست کو وجود میں لاتا ہے، اجتماعی زندگی کو کامیاب کرتا ہے۔ اس کے بنا اجتماعی زندگی کا وجود بھی ممکن نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ابن خلدون مزید اس عصبیت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب عصبیت آتی ہے تو لوگوں کے اندر گروہی زندگی پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، سوچیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ضروریات ایک جیسی ہو جاتی ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتے ہیں، قبائل بناتے ہیں۔ اور جب یہ قبائل بنتے ہیں تو ان میں بھی تصادم ہوتا ہے، اور اس تصادم کو حل کرنے کے لیے ریاستیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ ریاستوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ان قبائل کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کو وہ حل کرے اور اس عصبیت کو کمزور نہ پڑنے دے۔ جس بھی گروہ میں، جس بھی ریاست میں، جس بھی معاشرے میں عصبیت آ جاتی ہے وہ معاشرہ کامیاب ہے، اور وہ اتنی عظیم طاقت بن جاتی ہے کہ کوئی بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اور خاص طور پہ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ جب آپ مذہبی مشن پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ عصبیت ہی ہے، یہ گروہی یگانگیت ہی ہے جو اس مذہبی مشن کو یا مذہبی تحریک کو کیا کرتی ہے؟ کامیاب کرتی ہے۔ عصبیت کی تعریف ابن خلدون کے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں، کسی گروہ کی وہ مشترکہ خواہش اور گروہ کے افراد میں یکسانیت کے وہ جذبات، وہی بات ہوموجینٹی، یعنی وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے جذبات رکھتے ہیں، ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وہ ایک ایسی مؤثر قوت ہے جو آپ کے گروہ کو اکٹھا کرتی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ قوت عصبیت کہلاتی ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں سامنے واضح ہو رہی ہے کہ عصبیت ہی وہ جذبہ ہے جو گروہ کو، لوگوں کو، معاشروں کو اکٹھا کرتی ہے۔ جب تک عصبیت کسی بھی گروہ یا قبیلے کے اندر پائی جاتی ہے وہ قبیلہ بہت مضبوط ہے، ایون دیٹ وہ بیرونی خطرات اور کسی قسم کی دشمنی کا بھی مقابلہ بہت ہی دلیری سے کر سکتا ہے۔ اور کسی بھی قبیلے کی کامیابی اور کامیابی بھی جو ہے وہ اسی عصبیت پہ بیس کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے، آپ کے اندر ایک حب الوطنی نہیں ہے، آپ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے، تو بیرونی طاقت، کوئی بھی دشمن جب آپ پہ حملہ کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ گروہ، کوئی قوم یا کوئی بھی گروہ آپس میں یگانگیت رکھتا ہے، عصبیت رکھتا ہے، مشترکہ خواہشات رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے اور ایک عصبیت کے جذبے کو اپنے اندر پیوند رکھتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ جب بھی کوئی دشمن حملہ کرے گا تو وہ مل کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اس کو ناکام بنا دیں گے۔ ابن خلدون ہی کہتا ہے کہ یہ عصبیت قوموں سے خاندانوں میں بھی جاتی ہے، اور وہ یہ بھی بات واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی کبھی ذلت والی اطاعت ہوگی تو وہ عصبیت کو توڑنا شروع کر دیتی ہے، اس کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی بھی غلامی میں یا اطاعت، اسپیشلی ذلت والی جو اطاعت ہے، اس میں عصبیت کا جو جذبہ ہے وہ پروان نہیں چڑھتا بلکہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابن خلدون ایک اور بات کرتے ہیں اپنے اس نظریے میں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ملک
کوئی قوم یا کوئی ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کے وجود میں آنے کی وجہ بھی یہ عصبیت ہی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے عموماً لوگ اپنی اقتدار حاصل کرنے کے بعد آسائشات کی طرف جاتے ہیں، عیاشی کی طرف جاتے ہیں، سکون کی طرف جاتے ہیں. ہم اگر اپنے ملک کی اگزامپل لے لیں، پاکستان جب بنا اس وقت ایک عصبیت کے جذبے کے تحت ہم لوگوں نے ایک تحریک چلائی، ہمارے آباء و اجداد نے، مسلمانوں نے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، جان کی، مال کی اور عزتوں کی بھی قربانیاں دیں. اور اس کے بعد کیا ہوا، ہمیں ایک ملک حاصل ہوا. عصبیت کے جذبے کی بنیاد پر ہم نے ایک ملک تو حاصل کر لیا، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ آتے دور میں ہم نے عیاشی، آسان زندگی گزارنا، راحت والی زندگی گزارنا، اے سی میں بیٹھنا، شارٹ میتھڈ یوز کرنا ترقی کے، روزگار کمانے کے، ہم مختصراً اور دوسروں کے حق کھا کے طریقہ کار استعمال کرنے لگے. تو اس سے کیا ہوا، اب دوبارہ عصبیت کمزور ہونا شروع ہو گئی. اور پھر کوئی بھی ملک جب اس حالات میں آتا ہے تو بیرونی طاقتیں اگر ان پہ حملہ کرتی ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہے قوم، وہ ختم ہو جاتی ہے. ابن خلدون اپنی کتاب مقدمہ میں لکھتا ہے کہ مذہبی تحریک جو ہے وہ وہ ایک ایسی تحریک ہوتی ہے جو عصبیت کو بڑھا دیتی ہے. مذہب، چونکہ ہم نے پہلے یہی بات کی تھی، مذہب ایک ایسی اکائی ہے جو آپ کے اندر عصبیت پیدا کرتی ہے. چونکہ ہماری رسومات ایک جیسی ہوتی ہیں، ہمارے اقدار ایک جیسی ہوتے ہیں، ہماری اخلاقیات ایک جیسی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم عصبیت ہمارے اندر فروغ پاتی ہے. مارٹینل نے آگے لکھا ابن خلدون نے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں عصبیہ، جس کا وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بقول ابن خلدون کے معاشرہ جو ہے وہ ضروریات کی وجہ سے وجود میں آیا. کوئی بھی شخص اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، ہم محتاج ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں پروفیسر ہوں تو میں تعلیم دے کے روزگار حاصل کرتی ہوں، تو میں کس چیز کی محتاج ہوں، میں ان طالب علم کی محتاج ہوں، میں ان اداروں کی محتاج ہوں جو مجھے اس کا معاوضہ دیں گے، اور پھر اس معاوضے سے میں اپنا روزگار یا اپنے فیملی کے جو یا اپنے اخراجات جو ہیں اس کو فلفل کروں گی. اور اسی طرح سے اگر آپ ایک دکاندار اور ایک گاہک کی مثال لے لیں، ایک دکاندار عزت دے گا، آپ کا احترام کرے گا ایک گاہک کی، کیوں، اس کو پتہ ہے اگر میں نے گاہک کو رسپیکٹ نہ دی تو میری چیز سیل نہیں ہوگی، اور اگر وہ سیل نہ ہوئی تو ظاہری سی بات ہے وہ گھر میں اپنا روزگار لے کے نہیں جا سکے گا. تو ہمارے معاشرے کی وجود میں آنے کی وجہ کیا دیتا ہے ابن خلدون، محتاجی، ڈپینڈنسی. ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، خوراک کے لیے، ہتھیار کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اسی بات کو آگے بیان کرتا ہے، خانہ بدوش معاشرے میں وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو خانہ بدوش معاشرہ ہوتا ہے اس میں سماجی استحکام کی قوت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. چونکہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتی ہیں، ان کی کوئی ایک پرماننٹ لائف نہیں ہوتی، وہ کہیں ایک جگہ پہ سٹے نہیں کرتے، ان کی اپنی زندگی ایک جگہ پہ محفوظ نہیں ہوتی، وہ وقت اور حالات اور خوراک کی ڈیمانڈ کے مطابق سفر کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ابن خلدون کے مطابق جو خانہ بدوش معاشرے ہیں ان میں عصبیت کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آگے بیان کیا گیا ابن خلدون کے نظریے کو امائل ڈرخائم کے نظریے کے ساتھ کہ ان میں کیا باتیں ہیں جو کامن ہیں. وہ پوائنٹ ہے یکسانیت کا، ہوموجینٹی کا. ابن خلدون اور امائل ڈرخائم دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ الاسبیہ یا سماجی استحکام، جو کہ آگے جو امائل ڈرخائم نے جو کنسیپٹ لیا ہے وہ مکینک سولیڈیریٹی یا سماجی استحکام کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا پوائنٹ ایک ہی تھا کہ ہوموجینٹی کی وجہ سے معاشروں میں الاسبیہ یا آپ دوسرے لفظوں میں بقول ڈرخائم کے سماجی استحکام جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لوگوں کی سیم جذبات ہوتی ہیں، سیم خواہشات ہوتی ہیں، سیم مسائل ہوتے ہیں، ایک جیسی زندگی ہوتی ہے. اس یکسانیت کی وجہ سے کیا ہے، لوگوں میں عصبیت پائی جاتی ہے. سیم ایمائل خان نے بھی یہی بات کی کہ انہی سادہ اور سیم لائف کی وجہ سے مکینک سولیڈیریٹی جو ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے الاسبیہ اور سماجی تغیر کا. کیا الاسبیہ کے ساتھ سماجی تغیر کا کوئی واسطہ ہے؟ ہاں جی ہے. الاسبیہ ہی وہ چیز ہے جو کسی بھی معاشرے میں تغیر کو پیدا کرتی ہے. تغیر دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، ترقی کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور تنزلی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اگر عصبیت کمزور ہوتی چلی جائے گی تو قوموں میں اتحاد ختم ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ طاقت کمزور پڑتی ہے تو کوئی بھی بیرونی طاقت جو ہے اس قوم کو بکھیر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے. تو یہ معاشرہ جو ہوگا یا یہ قوم جو ہوگی وہ تنزلی کی طرف چلی جائے گی. اسی طرح سے اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے، ترقی کا پہلو ہے. جب نئے گروہ وجود میں آتے ہیں، حکومتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں عصبیت پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ عصبیت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ ترقی کی طرف جائے گی. وہ لوگ مزید نئے نئے کام کریں گے، نئے پروجیکٹس چلائیں گے، بیرونی خطرات کے خلاف بہت مضبوطی سے کھڑے ہوں گے اور اپنی ترقی کی طرف جائیں گے.
سو الاسبیہ کیا ہے؟ سماجی تغیر لاتا ہے، دونوں صورت میں، ترقی کی صورت میں بھی اور تنزلی کی صورت میں بھی. تھینک یو سو مچ بیٹا.